میں اپنے پاک فضائیہ کو اور پاک فوج کو میں جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں سکسیزفل آپریشن بنیان المرصوص پہ، اور جتنے بھی ہمارے جوان غازیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی قربانیوں کو میں سراہتا ہوں۔ جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے، ٹیکنالوجی کا ہونا، بہتر ٹیکنالوجی کا ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کو چلانا ایک الگ چیز ہے۔ جو ہمارا فضائی جہاز تھا JF-60 اس سے کئی گنا بہتر رافائل جہاز تھا، لیکن جو ہمارے پائلٹس نے کارکردگی دکھائی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کرنی ہوگی، اور پورا دنیا میں ایک مثال کام کر لی کہ ٹیلنٹ از ناٹ انف دین ہارڈ ورک از دیئر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ آپریشن ہوئی ہے اس کو کامیابی میں یہ ہمارے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہمارے جوانوں کا بھی ایک اہم کردار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے بھی ٹیکنالوجیکل انویسٹمنٹس ہوئے ہیں، خواہ وہ بجٹ کے حوالے سے ہو، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، یہ وجہ ہوئی ہیں، اور پورے فوج کو، پورے قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور قوم کو آج یہ پتہ چل گیا کہ جو بجٹ میں ہم ایلوکیشن کرتے ہیں ڈیفنس کے لیے وہ کدھر گیا اور کتنا بہتر ہے، تاکہ پورے دنیا کو ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان کبھی تنہا نہیں، پاکستان کے ساتھ پاکستان کا اللہ ہے، اور جو کلمہ ہے وہ ہمارا محافظ ہے۔ دیکھیں جی، دو ہی ہمارے موقف ہیں جو کہ سیز فائر ہوئے ہیں، اور دو ہی کنڈیشنز ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا کنڈیشن یہ ہونا چاہیے کہ کشمیر کا حل، کشمیر ہمارا شہر ہے، اور ہم اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بھارت کے جتنے بھی پراکسیز، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے افغانستان میں ہو، چاہے وہ دوسرے علاقوں میں ہو، جو ہمارے امن کو سبوتاژ کر رہی ہیں، ان پر بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو بھارت کا ہے۔ ان دونوں کنڈیشن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ یہ نہ ہو کہ کسی بھی ٹیررزم ایکٹ کا یا وہ ہمیں قصوروار ٹھہرائیں یا ہم ان کو قصوروار ٹھہرائیں۔ پانی کا ایشو وہ حل ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بائی لیٹرل ٹائی ہے، اس میں یونی لیٹرل نہیں ہے۔ یہ جب دونوں فریقین اس کو سسپینڈ کریں گے تبھی یہ بند ہو سکتا ہے، ورنہ اگر انڈیا سمجھتی ہے کہ وہ یہ بند کرے گی تو یہ کبھی وہ نہیں کر سکتی، اگر خدا نہ خواستہ کرے گی بھی تو یہ ہم حالات جنگ میں چلے جائیں گے۔ بالکل جی، میں جو کردار انہوں نے ادا کی ہے وہ ایک ٹائم فل اپروچ کے تحت کی ہے۔ جو ہوتا ہے وہ ڈپلومیسی کے اوپر ہوتا ہے، انفارمیشن، ملٹری اور اکنامکس، یہ 4 چیزوں پہ انہوں نے مشتمل کی تھی۔ ڈپلومیسی کے تحت انہوں نے جو ہمارا کیس انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لڑا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اسٹرانگ کیس لڑا ہے، اور وہ پانی کے حوالے سے ہو، اور وہ شواہد پیش کرنے کے حوالے سے ہو، وہ چیز کی ہے۔ اور انفارمیشن انہوں نے پورے جو قوم ہے ان کو صاف اور شفاف دیا ہے، پورے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ایویڈنسز کے ساتھ رکھی ہیں۔ اور جو ہمارا ملٹری اسپیکٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپریشن بنیان المرصوص ہوا ہے اس کا سکسیزفل ریٹ کتنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کمپوننٹس مل کر، سب اسٹیک ہولڈرز نے مل کر جو ہے پاکستان کا کیس سالڈ لڑا ہے، اور ہندوستان کو ہر محاذ میں شکست دی ہے۔ پہلے میں جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، خواہ وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو یا ٹریجری بینچز کی طرف سے ہوں، جنہوں نے اس کٹن دوران، اس سخت وقت میں پاکستان اور پاک افواج کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپریشیٹ ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے اس دوران بھی زہر پلانے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اور دوسرا عوام کو ان سے پوچھنی چاہیے۔ اور ہم نے ہر وقت حکومت کی طرف سے، خواہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، ہم نے ہر وقت اپنے بازو کھولے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب آئیں، ہم نے ہر وقت بازو ان کی طرف گھمائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی وہ یہ زہریلا پن دکھاتے ہیں اور زہر پھیلاتے ہیں قوم میں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کی غدار ہیں، اور ان جیسے لوگوں کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔